کہ غیر مسلم کے جو پنڈت ہوتے ہیں، جو پادری لوگ ہوتے ہیں، اگر ایک طرف 10 پادری ہو، ایک طرف 10 پنڈت ہو اور دوسری طرف یہی مرزا جہلمی ہو، تو دین اسلام کو 10 پنڈت اور پادری اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا ایک مرزا جہلمی نے پہنچایا ہے، اور آگے بھی ان کی کوشش جاری ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ ملک پاکستان کی سرزمین پر مختلف مکاتب فکر کے لوگ رہتے ہیں، اور ہر مکاتب فکر والے کسی طریقے سے دینی اسلام کے خدمت میں لگے رہتے ہیں، چاہے وہ عملی زندگی میں ہو تو وہ دینی اسلام کی خدمت کرتے ہیں۔ اسی طرح سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ یوٹیوب کی دنیا پر بھی بعض علماء کرام دینی اسلام کے لیے اور مسلمانوں کو دینی اسلام سکھانے کے لیے اپنی طاقت کے مطابق کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے ملک پاکستان کے علماء کرام میں ایک چھوٹی سی کمی، ایک کوتاہی ضرور موجود ہے۔ وہ یہ کہ ہمارے جتنے بھی مکاتب فکر والے ہیں جو اہل سنت والجماعت کے اندر داخل ہے، وہ آپس میں فروعی اختلافات کو بڑی دلچسپی کے ساتھ چھیڑتے ہیں، اور ہمارے علماء کرام کا جو مطالعہ ہوتا ہے وہ آپس میں جو مسائل فروعی اختلافات پر مبنی ہے، ہمارے علماء کرام کا مطالعہ زیادہ تر اس حد تک ہوتا ہے۔ اس سے آگے الہاد کو دیکھا جائے یا کسی غیر مذہب جیسا کہ عیسائیت یا یہودیت کو دیکھا جائے، یا اسی طرح مجوسیت، آتش پرست لوگوں کو دیکھا جائے، تو ہمارے علماء کرام کا مطالعہ ان لوگوں کے بارے میں انتہائی کمزور اور ناقص ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان باطل پرستوں اور غیر مذہب لوگوں کے لیے یہی سب سے بہترین موقع ہے، اور ان کے لیے بڑے مزے والی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے اہل سنت والجماعت مسلمانوں کے آپس میں جو فروعی اختلافات ہیں اس سے بڑا فائدہ لیتے ہیں۔ آپس میں مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہوئے دیکھ کر وہ لوگ اس دنیا میں اپنے جو مذہب ہے اور اس دنیا میں اپنا جو باطل عقیدہ و نظریہ ہے اس کے بڑے دلچسپی سے ان کا پرچار کرتے ہیں، اور ہمارے علماء کرام ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے میں الجھے ہوئے ہیں، اور آپس میں اختلافات کو اتنے حد تک لے جاتے ہیں جس سے غیر مسلم کو فائدہ بھی ہوتا ہے اور ان کو خوشی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح بعض الہاد کی طرف مائل یا بعض شیعہ جو طبقہ ہے، ان کے حامی جو لوگ ہوتے ہیں وہ اہل سنت والجماعت کے آپس کے اختلافات کو زیر نظر رکھتے ہوئے اپنا جو مشن ہے ان کی بنیاد بڑے مضبوطی کے ساتھ قائم کر دیتے ہیں، جس میں ایک بندہ جس کو لوگ انجینئر مرزا جہلمی کے نام سے جانتے ہیں، یہ دینی اسلام اور خصوصاً فقہ حنفیہ کے لیے اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک کہ غیر مسلم کے جو پنڈت ہوتے ہیں، جو پادری لوگ ہوتے ہیں، اگر ایک طرف 10 پادری ہو، ایک طرف 10 پنڈت ہو اور دوسری طرف یہی مرزا جہلمی ہو، تو دین اسلام کو 10 پنڈت اور پادری اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے
جتنا ایک مرزا جہلمی نے پہنچایا ہے اور آگے بھی ان کی کوشش جاری ہے۔ ان کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں اہل سنت والجماعت کے، ان غیر مذہب کے حوالے سے اور اسی طرح مرزا جہلمی جو ہے، ان جیسے لوگوں کے بارے میں ہمارے علماء کرام نہ کبھی سوچتے ہیں اور نہ کبھی اس بات پر وہ غور کرتے ہیں، اور ہمارے ان علماء کرام کے بے فکری کی وجہ سے مرزا جیسے لوگ ہمارے اس غفلت سے بڑا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو بآسانی دین اسلام سے متنفر کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج اگر دیکھا جائے تو کالج اور یونیورسٹی کے جو نوجوان ہیں وہ زیادہ تر الحاد کی طرف مائل ہو چکے ہیں۔ اگر دیکھا جائے ہمارے جو نوجوان بھائی ہیں کالج اور یونیورسٹی والے، وہ زیادہ تر غیر مسلم سے متاثر ہوتے جا رہے ہیں، اور مرزا جیسے لوگوں نے ان کے گلے میں ایک خطرناک توق پہنا دیا ہے، اور ایک گمراہی کا بڑا گڑھا مرزا جہلمی نے کھودا ہے۔ وہ نوجوان جوق در جوق گمراہی کے راستے پر چلتے ہوئے اس گڑھے میں گر جاتے ہیں۔ ان کو پتہ تک نہیں چلتا کہ مرزا جہلمی دینی اسلام کا نام لے کر ہاتھ میں قرآن اور احادیث کے کتب کو لے کر لوگوں کے ایمان کو خراب کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتا، اور ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء کرام آپس میں دست بگرباں ہیں۔ بلا آخر اگر 3-4 سال مزید اسی طرح غیر مسلم اور مرزا جہلمی کے جیسے لوگ اپنے اسی طرح کوشش اور کاوشوں میں لگ جائیں گے تو عنقریب پاکستان کی سرزمین پر مسلمانوں سے زیادہ ملحدین پائے جائیں گے۔ مسلمانوں سے زیادہ ملحد لوگ اس ملک پاکستان میں موجود ہوں گے۔ تو میں اپنے خاص کر طلباء کرام اور علماء کرام دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بے شک آپس میں فروعی اختلافات رکھو، بے شک ایک دوسرے کے جو دلائل ہے ان کا مطالعہ کیا کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غیر مذہب کے کتب کا بھی مطالعہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ دینی اسلام پر جو عقلی اعتراضات وارد ہوتے ہیں ان کے جوابات کے بارے میں سوچئے، اور جو لوگ الحاد کا لباس پہن کر دینی اسلام کے بہترین نوجوانوں کی ذہن سازی کرتے ہیں اور لوگوں کو دینی اسلام پر شک و شبہات کا شکار کر دیتے ہیں اور مسلمانوں کو دینی اسلام کے حوالے سے غلط فہمی کا شکار بنا دیتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں بھی تھوڑا سا وقت نکال کر مطالعہ کریں، ان لوگوں کے باتوں کو سنیں، ان کے اعتراضات کو سنیں، اور پھر ان کے اعتراضات کو عقلی اور نقلی دلائل سے دور کر کے ان کے جوابات کیے جائیں، تاکہ ہمارے اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کے جو نوجوان ہیں وہ گمراہی سے بچ سکے۔ آج دیکھا جائے ملک پاکستان میں سب سے زیادہ یوٹیوب پر جو بندہ بڑے عروج پر نظر آتا ہے تو وہ اہل سنت والجماعت خصوصاً فقہ حنفیہ کے خلاف اور بڑا مخالف مرزا جہلمی ہے، جن کو لوگ پسند کرتے ہیں، جن کو لوگ چاہتے ہیں، جن کے باتوں سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، اور جن کے گفتار کا انداز دیکھ کر جو نوجوان طبقہ ہے اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اس کا بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ اردو کتابوں کا مطالعہ بڑے شوق کے ساتھ کرتا ہے، وہ اردو کتابوں پر مہارت رکھتا ہے، وہ لوگوں کو ذہن سازی کرنے میں بڑی مہارت رکھتا ہے، اور لوگوں کو گمراہی کے راستے پر لے جانے میں بڑی کوشش اور محنت سے کام لیتا ہے۔ اور ہمارے علماء کرام طبقہ نہ تو الحاد کے حوالے سے زیادہ مطالعہ رکھتے ہیں، اور نہ تو غیر مذہب عیسائیت، یہودیت، مجوسیت اور آتش پرست لوگوں کے حوالے سے زیادہ مطالعہ رکھتے ہیں، اور نہ ہی
مرزا جیلمی جیسے منافقین کے بارے میں مطالعہ رکھتے ہیں، بلکہ میں کسی کی علمیت کی نفی ہرگز نہیں کرتا، اور نہ ہی میں کسی کو یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے۔ بے شک آپ لوگوں کی علمیت کا مقابلہ پوری دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، لیکن آپ لوگ کئی فنون تک محدود ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ ان کئی فنون کو چھوڑ کر آگے جو ضرورت ہے اب معاشرہ کے لیے، ان پر اپنا فوکس دے اور ان پر مطالعہ کرے، اور غیر مسلم کے جتنے بھی عقلی اور نقلی اعتراضات دین اسلام پر وارد ہوتے ہیں، اور ہمارے جو نوجوان جو نسل ہے وہ ان اعتراضات کی وجہ سے گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ ذہنی مریض بن جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی تھوڑا سوچا کریں، اور ان لوگوں کے اعتراضات کے جوابات ایسے انداز سے دیا جائے جسے کوئی عام امی انسان بھی دیکھ کر اس اعتراض کے جواب سے متاثر ہو کر غیر مسلم سے متاثر ہونا چھوڑ دے۔ انشاءاللہ میں اور میرے جتنے ساتھی ہیں، ہم محنت کوشش کر کے آج کے بعد انشاءاللہ الہاد کے حوالے سے اور مرزا جیلمی کے جتنے اعتراضات خصوصاً فقہ حنفیہ پر وارد ہوتے ہیں، اور جتنے اعتراضات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر وارد ہوتے ہیں، انشاءاللہ ہم بڑی کوشش کے ساتھ ان تمام سوالات کے جوابات دیں گے اور ان کے تمام اعتراضات کو رفع کریں گے دین اسلام سے، اور ان کے جتنے بھی شک و شبہات ہو ہم انشاءاللہ ان کے بہترین انداز سے عقلی اور نقلی دلائل کی بنیاد پر انشاءاللہ ہم ان کے جوابات دیں گے۔ ان کے جوابات دینے کے لیے آپ دوستوں کو بھی چاہیے کہ ہمارے ساتھ مدد کرے، ہمارے ساتھ ایک آواز اور ایک قوت بن جائے، اور ہمارا یہ پیغام اپنے مسلمانوں کے ساتھ شیئر کرے، اور ہمارا یہ آواز اپنے کالج اور یونیورسٹی والے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے۔ جتنے اعتراضات ان ملحدین کو سن کر، دین اسلام کے دشمنوں کے سن کر ہمارے اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کے نوجوانوں کے ذہن میں جتنے بھی اشکالات آتے ہیں، وہ ہمیں واٹس ایپ پر یا اسی طرح فیس بک پیج کمنٹس یا یوٹیوب کے کمنٹس میں ہمیں وہ اعتراضات لکھ سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ عقلی اور نقلی دلائل کی بنیاد پر ان اعتراضات کے جوابات دیں گے، اور ان کو انشاءاللہ ہم بہترین طریقے سے محنت اور کوشش سے ہم ان کو ان اعتراضات کے جوابات پر مطمئن کریں گے، اور دین اسلام کے حوالے سے جتنے بھی اعتراضات اور اشکالات اور شک اور شبہات ہو، ہم انشاءاللہ ان کو دور کرنے میں بھرپور محنت اور کوشش کریں گے۔ اور اپنے علماء کرام سے ایک بار پھر عاجزانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، خدا را آپس میں فروعی اختلافات کو چھوڑ کر ملحدین کا سامنا کرے۔ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ملک پاکستان میں ملحدین کی طرف سے ایک بہت خطرناک طوفان آنے والا ہے۔ اگر وہ طوفان آ جائے جو سمندر کے لہروں جیسے خطرناک طوفان الہاد کی طرف سے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے عنقریب آنے والا ہے، اگر وہ طوفان آ گیا تو پھر مسلمان علماء کرام کے لیے، مسلمانوں کے جو مفتیان کرام ہیں، ان الہاد کی جو طوفان ہے ان کا مقابلہ کرنا ان علماء کرام کے لیے مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ اگر اچانک وہ لوگ آ جائیں گے اپنے اعتراضات کو لے کر، اگر وہ سمندر کے لہروں جیسے طوفان اس ملک پاکستان میں ایک دم آ جائے تو پھر ہمارے ان علماء کرام کا تو جینا حرام ہو جائے گا جو الہاد سے خبر ہی نہیں ہے۔ ہمارے ان علماء کرام کا جینا حرام ہو جائے گا، اور وہ خودکشی کرنے پر تیار ہو جائیں گے، وہ علماء کرام جو الہاد کو پڑھتے نہیں ہیں، جو الہاد کے حوالے سے خبر نہیں رکھتے ہیں، اور جو دین اسلام پر عقلی اعتراضات وارد ہوتے ہیں فلاسفہ کی طرف سے، اگر ان کو آپ لوگ پڑھنے کے لیے موقع نہیں دیتے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارے اور آپ کی غفلت کی وجہ سے دین اسلام کو بہت بڑا نقصان
کا سامنا کرنا ہوگا۔ ہمارے اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارے مسلمان جو نوجوان ہیں وہ گمراہی کے راستے پر چلیں گے، وہ دین اسلام سے نا امید ہو جائیں گے۔ ہمارے اور آپ لوگوں کے علم کرنے کا پھر کوئی مقصد اور کوئی فائدہ دنیا میں باقی نہیں رہتا۔ اسی وجہ سے ہمیں اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ الہات کو پڑھے، ہمیں اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ دین اسلام پر وارد ہونے والے اعتراضات کو سنیں، ہمیں اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں جو دین اسلام کے بنیاد کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ قیامت تک ختم نہیں کر سکتے، لیکن نوجوانوں کو گمراہ کرنے میں وہ لوگ بڑے مہارت رکھتے ہیں۔ ہمیں اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے اس جال سے اپنے مسلمان بھائیوں کو بچائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ لوگوں کو دین اسلام کی بھرپور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ لوگوں کو دین اسلام پر وارد ہونے والے اعتراضات کے جوابات دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ لوگوں کو دین اسلام پر استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اور آپ لوگوں کو مرتے دم تک دین اسلام کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔